السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن فہمی حدیث نبوی کے بغیر ممکن نہیں. یہ میرے مقالے کا موضوع ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے اپنے آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال کے ذریعے لوگوں کے سامنے اس کے احکام و مسائل بیان فرما دیں. حدیث اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ کے سکوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پہلے مفسر ہیں. قرآن و حدیث کی تعریف سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس ذات عالی پر قرآن کریم نازل ہوا اس کے اقوال و افعال کے بغیر قرآن کریم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس حقیقت کو بیان فرمایا جن میں سے 2 آیات مندرجہ ذیل ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ قرآن کریم کے مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان کریں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کے احکام و مسائل بیان کرنے کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی. صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی حدیث نبوی کے ذریعے سے قرآن کریم کی پہلی اہم اور بنیادی تفسیر قابل اعتماد ذرائع سے امت مسلمہ کو پہنچی ہے. لہذا قرآن فہمی حدیث نبوی کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا. کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، کسی جگہ ارشاد ہے اطیعوا اللہ والرسول اور کسی آیت میں ارشاد ہے اطیعوا الرسول. ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرمان الہی کی تعمیل کرو اور ارشاد نبوی کی اطاعت کرو. غرض کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور رسول کی اطاعت جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے یعنی احادیث کا ذخیرہ، اگر ان پر ہم شک شبہ کریں تو گویا ہم قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کے منکر ہیں یا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا حکم دیا یعنی اطاعت رسول جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کو حب الہی کا معیار قرار دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت رسول یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اطاعت رسول کی فرضیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے
سارے انبیاء کے سردار و آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے ساتھ سنت رسول کی اتباع کو ضروری قرار دیا۔ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے واقفیت کے بغیر اطاعت رسول ممکن ہی نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال حدیث کے ذخیرے میں ہی تو ہیں۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں اطاعت رسول کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ وقت کی مختصر وقت ہونے کی وجہ سے صرف ایک حدیث پیش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور انتقال کے بعد صحابہ اکرام کے عمل سے امت مسلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کے فرض ہونے پر اجماع کیا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کسی مسئلے کا حل پہلے قرآن کریم میں تلاش کیا کرتے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ قرآن کریم میں مجمل احکام، قرآن کریم میں عموماً احکام کی تفصیل مذکور نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بھی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اقوال و افعال سے ان مجمل احکام کی تفصیل بیان کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے اقوال و اعمال سے امتوں کے لیے بیان کریں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی تفصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں کہ ایک دن میں کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، قیام یا رکوع یا سجدہ کیسے کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا اور اس میں کیا پڑھا جائے گا اور ایک وقت میں کتنی رکعت ادا کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو حکم ہے، لیکن تفصیلات مذکور نہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی روزانہ کرنی ہے یا سال بھر میں یا 5 سال میں یا زندگی میں ایک مرتبہ، پھر یہ زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ غرض کہ اگر حدیث نبوی کو قرآن کریم کی پہلی اور بنیادی تفسیر ماننے سے انکار کریں تو قرآن کریم کی وہ سینکڑوں آیات جن میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، وہ سب نعوذ باللہ بے معنی ہو جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹیں یا ایک ہاتھ، اور اگر ایک ہاتھ کاٹے تو داہنا یا بایاں، پھر اسے کاٹے تو کہاں سے، بغل سے یا کوہنی سے یا کلائی سے یا ان کے بیچ کسی جگہ سے، پھر کتنے مال کی قیمت پر چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس مسئلے کی وضاحت احادیث میں ہی تو ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو حدیث نبوی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن کون سا ہے، یہ اذان کب دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، جمعہ کی نماز کب ادا کی جائے، اس کو کیسے پڑھیں، اور خرید و فروخت کیا اس کی شرائط ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت احادیث میں ہی مذکور ہے۔ نزول قرآن کی کیفیت کا بیان، مختلف صورتوں و آیتوں کے پڑھنے کی خاص فضیلت کا ذکر، آیات کا شان نزول، قرآن کریم میں مذکورہ انبیاء اور ان کے امتیوں کے واقعات کی تفصیل، ناسخ و منسوخ کی تعین، اسی طرح حفاظت قرآن کے مراحل کا بیان احادیث میں ہی تو ملتا ہے۔ لہذا حدیث کے بغیر قرآن کریم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک وضاحت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ تدبر و تفکر حضور مفسر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کلام کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ لیکن کچھ حضرات قرآن کریم کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشاد کو ضعیف قرار دے کر اپنی رائے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یقیناً ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل میں بھی نبی کے اقوال یا اعمال سے رہنمائی مل سکتی ہے، وہ حدیث کی سند میں تھوڑا ذوق بھی ہو، ان مسائل میں اپنے اجتہاد و قیاس
اور اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے نبی کے اقوال و اعمال کے مطابق ہی عمل کریں۔ نئے نئے مسائل کے حل کے لیے قرآن کریم میں تدبر و تفکر اور حدیث نبی کے ذخیرے میں غوطہ اندوزی ضرور کریں، مگر قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک شبے کا ازالہ، بعض حضرات قرآن کریم کی چند آیات مثلا تبیان لکل شیء اور تفصیل لکل شیء سے غلط مفہوم لے کر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی خاص ضرورت نہیں، حالانکہ حدیث رسول بھی قرآن کریم کی طرح شریعت اسلامیہ میں قطعی دلیل اور حجت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں متعدد مقامات پر مکمل وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نیز قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ جو قرآن میں ہو بس اسی پر عمل کرنا لازم ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و رسول، اطیع اللہ والرسول، اطیع الرسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بلکہ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر قرآن کریم ہی ہمارے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ دوسرے شبے کا ازالہ، بعض حضرات سند حدیث کی بنیاد پر ہوئی احادیث کی تقسیم یا راویوں کو ثقہ قرار دینے میں محدثین و فقہا کے اختلاف کی وجہ سے حدیث رسول کو ہی شک شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے عرب و عجم کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری رسول پر نازل فرمایا ہے اور قیامت تک کی اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کلام کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، اس کے معنی و مفاہیم جو نبی نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی کل قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کی حفاظت بھی مطلوب ہے، ورنہ نزول قرآن کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا